اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو کا موضوع ہے نا، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حقیقی مسلمان کون ہے۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ روٹین کے ساتھ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ میں اپنے دوست سے پوچھنے گا کہ عابد تم نے کیا دعا مانگی؟ اس نے جو جواب دیا وہ سن کر گویا مجھے 240 وولٹ کا جھٹکا لگا اور عجیب سا کرنٹ میرے جسم سے گزرا، کیونکہ میں اور میرا دوست عابد عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور آج طواف کے بعد 2 رکعت نماز نوافل ادا کیے، دعا مانگی اور واپس ہوٹل میں آ گئے۔ ویسے ہی میں نے پوچھ لیا کہ عابد تم نے دعا کیا مانگی؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے دعا مانگی ہے، یا اللہ مجھے حقیقی مسلمان بنا دے جس میں یورپ کے غیر مسلموں والی انسانیت پیدا ہو جائے۔ میں حیران ہو گیا۔ اس نے جواب کی تفصیل میں مجھے ایک ویڈیو دکھائی۔ اس نے یہ ویڈیو یورپ کے ملک اٹلی میں شوٹ کی تھی۔ ایک حصہ اٹلی میں بنایا تھا اور دوسرا حصہ پاکستان میں، ایک غیر مسلموں والے ملک میں تھا اور ایک مسلمانوں والے ملک میں۔ مختصر اور لب لباب اس کا یہ تھا کہ یورپ اور پاکستان میں اس نے ایک سٹنٹ شوٹ کیا تھا۔ یورپ میں اس نے ایک دکان کے سامنے چھوٹا سا سائیکل اور اس پر دودھ کے چند ڈبے رکھ کر دودھ فروخت کرنا شروع کر دیا تھا۔ جو غیر مسلم دکاندار تھا نا، وہ اپنی دکان سے باہر آیا اور آ کر دیکھنے لگا کہ یہ کون بندہ ہے، نیا بندہ میری دکان کے آگے دودھ فروخت کر رہا ہے۔ باہر آیا اور آ کر اس نے پوچھا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ غیر مسلم، توجہ سے سنیے گا، اس نے آ کر پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو؟ تو اس کے جواب میں میرے دوست نے اسے بتایا کہ 2 دن سے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ڈبے دودھ کے فروخت کروں گا، بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر کے گھر جاؤں گا، کیونکہ جہاں میں نوکری کرتا تھا مالی مشکلات کی وجہ سے انہوں نے مجھے نکال دیا، اور اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں دودھ فروخت کروں۔ تو جو غیر مسلم دکاندار تھا نا، اس نے کیا اس کے ساتھ؟ اس دکاندار نے نہ صرف کہتا ہے کہ مجھے کھانے کے لیے چیزیں دی کہ گھر کا راشن اپنے گھر لے جاؤ، بلکہ اس بندے نے مجھے اپنی دکان پر ملازم بھی رکھ لیا اور کہنے لگا کہ تم عارضی طور پر جب تک تمہیں کوئی اچھی ملازمت نہیں ملتی میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے گھر کا انتظام پورا سنبھال لوں گا۔ وہ کہتا ہے یہ سٹنٹ کم و بیش میں نے 8 مختلف علاقوں اور سٹورز کے سامنے کیا، اور ہر جگہ تقریباً ہر جگہ مجھے یہی رسپانس ملا، کیونکہ رسپانس سیم تھا۔ کسی نے مجھے پیسے دیے، کسی نے مجھے نوکری کی آفر کی، کسی نے مجھے کھانے پینے کا سامان دیا۔ تو کہتا ہے کہ اب میں پاکستان کے شہر گجرانوالہ میں آ گیا۔ میں نے ایک دودھ دہی کی دکان کے سامنے چھوٹا سا ٹیبل رکھ کر دودھ بیچنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ دکاندار غصے سے کھولتا ہوا باہر نکلا، میری وضاحت سنے بغیر۔ اس نے مجھے نہیں سنا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میری وضاحت سنے بغیر لات مار کر میری میز، بالٹی اور دودھ کا ڈونگا اور شاپر سب کچھ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ دودھ میرا زمین پہ گر گیا، بالٹی میری توڑ دی، پھٹا میرا کہیں چلا گیا۔ کہتا جی میں بہت پریشان ہوا، اور یہی تجربہ لاہور کا ایک علاقہ ہے شاہ جمال، اس میں بھی کیا۔ بظاہر جو دکاندار تھا نا میرے سامنے والا، وہ نیک نمازی باریش بزرگ تھے، مگر ان کے سامنے بھی مجھے منہ کی کھانی پڑی۔ ان حضرات نے نہ صرف میرا سامان پھینکا بلکہ مجھے گالیوں سے بھی نوازا۔ کہتا ہے یہ میں نے لاہور کے اور بھی دوسرے علاقوں پر بھی
اس طرح کا کام کیا، دوسرے علاقوں میں بھی شوٹ کرنا تھا میں نے، مگر ہر جگہ پر مار پڑی اور تجربہ تلخ رہا. مجھے کئی جگہ پر مار پڑی اور میرا یہ تجربہ تلخ رہا. پھر میں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ تو میں صرف اور صرف ایک ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں. تو پھر کمال ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ سے کوئی شفیق ہونے کا ڈرامہ کرنے لگے. وہ ہم تو تمہیں ویسے ہی کہہ رہے تھے، ہم نے یہ تمہارا سامان گرایا ہے، تم مجھ سے ان کے پیسے لے لو، اس طرح کی باتیں. وہ کہتا ہے اس تلخ تجربے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم مسلمان اللہ سے چیٹنگ کرتے ہیں. ماتھے پر محراب، ہاتھ میں تسبیح اور مسجد میں اگلی صف میں، یہ ہمارا شیوا بن گیا. افطاری میں ڈھیروں کھانے بناتے ہیں، ان کا سامان سجا کر رکھتے ہیں، بخشش اور خوشحال زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں، مگر پڑوس میں اگر کسی کا بچہ بیمار ہے یا کسی کو ڈاکٹر کی فیس نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے اور وہ درد کی وجہ سے کراہ رہا ہے، کسی کے گھر میں کوئی فقہ ہے، کوئی بے روزگار ہے، اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارا ہمسایہ بھوک سے مر رہا ہے، ہمارے ہمسائے کو کسی چیز کی پرابلم ہے، اس بیچارے کا بجلی کا بل زیادہ آ گیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہم اٹھاتے ہیں اپنا بیگ، ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہم اٹھاتے ہیں اپنا بیگ، ہم حج کرنے جا رہے ہیں، ہم زیارتیں کرنے جا رہے ہیں. کیا ایسی چیزیں قبول ہیں؟ اگر آپ کا ہمسایہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، بیماری سے لڑ رہا ہے، تو کیا آپ کی نمازیں اور آپ کے حج اور آپ کی زکوٰۃ قبول ہے؟ نہیں قبول ہوگی. ہم اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتے اور رب کو راضی کرنے چل پڑتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ہم نے 40 دن کا چلا کر کے پتہ نہیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ہم قافلے میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہم سے زیادہ کوئی نمازی، ہم سے زیادہ کوئی نیکی نہیں ہے. رب سے ڈرے، پاس آ جائے. اس طرح کا جو معاملہ ہے نا، اس کا سوال سب سے پہلا ہوگا. تو مجھے کہنے لگا کہ احمد بھائی یہ مسلمان کہلانے کی لائق ہی نہیں، بلکہ ان مسلمانوں میں انسانیت ہی نہیں. میرا یہ دوست کہتا جا رہا تھا اور میری آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی تھی. وہ آج کل دوسرے ممالک میں رہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں، مجھے ایسے مسلمان نہیں چاہیے جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. میں کہتا ہے کہ میں اگر غیر مسلموں کے درمیان میں ہوں نا، میں پھر بھی سیف ہوں. آپ کے ملک کے کیا حالات ہیں، آپ کے ملک میں کیا نہیں ہو رہا. میں کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں مگر معذرت ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جزاک اللہ.